سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو درست سمجھ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، آج سہری 5 بجے بند ہو، سہری 4:57 پہ بند ہو چکی ہے۔ اب تیرے غلط سمجھنے سے شریعت نہیں بدل سکتی، شریعت اپنی جگہ رب نے طے کی ہوئی ہے۔ تو سحری کا وقت اذان پہ ختم نہیں ہوتا بھائی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جائے تو گویا پتہ چلا کہ ہماری سحری اذان پہ نہیں ختم ہوگی بلکہ ہماری سحری وقت پر ختم ہوگی، جو کیلنڈر ہمارے موبائلوں میں بھی ہے اور گھروں میں بھی ہے۔ تو ہمیں روزے میں سحری کے وقت اس بات کا خیال کرنا ہے، اپنی گھڑی کو اسٹینڈرڈ ٹائم پہ لائیں۔ بھائی آپ کی گھڑی اگر 3-4 منٹ آگے پیچھے ہوئی ہے تو اس سے شریعت تو نہیں بدل سکتے، آپ اپنی گھڑی کو بدلیں، اس کو لائیں رائٹ ہے۔ اچھا، ایک آدمی نے سحری میں اٹھا تو اس کو نہانے کی حاجت تھی، تو احتلام ہو گیا، اب منٹ ہے 12:30، وہ سحری کھائے تسلی سے، کوئی کراہت نہیں ہے، ہاتھ منہ دھوئے اور سحری کھائے، اسی نپاکی کی حالت میں سحری کھائے تسلی سے، اور اس کے بعد فجر نماز چونکہ پڑھنی ہے تو پھر فوراً غسل کرے سحری سے فارغ ہو کر اور مسجد میں نماز کے لیے آ جائے۔ اسی طرح ایک آدمی نے اگر بھول کر کھا لیا یا پی لیا یا بھول کر وہ بیوی کے پاس روزے کی حالت میں جماع کے لیے چلا گیا، بھول کر، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اندر کا مفتی ضمیر جو ہر بندے کے اندر اپنے فٹ کیا ہوا ہے وہ بتاتا ہو کہ غلط کر رہا ہے۔ کیوں ہی ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو جھوٹ ہوتی ہے اور زبان سے لانا چاہتے ہیں، فوراً اندر کا ضمیر او بھائی کیا بول رہا ہے، من بول رہا ہے، لیکن جب ہم اس کی نہیں سنتے، جب ہم اس کی نہیں مانتے ہیں، بار بار ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ پھر کیا نہیں کرتے، اور جب وہ اندر کا ضمیر مر جائے نا تو پھر یہ انسان حقیقت میں مر چکا ہے، اس کو اپنے آپ کو زندہ نہیں کہنا چاہیے، یہ مردہ ہوتا ہے، اس کا اندر کا ضمیر اس کو ملامت کرنا چھوڑ گیا ہے، وہ اس سے تنگ آ گیا ہے کہ اس نے کبھی اس کی نہیں مانی، کبھی اس کی سنی تک نہیں، کان نہیں دھرے اس میں۔ اندر کا ضمیر کہتا ہے کہ تو بھول کے کر رہا ہے یا جان کے کر رہا ہے، تو جو بھولنا ہے وہ حقیقتاً بھولنا ہوتا ہے۔ کچھ نہیں ہوا روزے، پیٹ بھر کے کھا لیا، کچھ نہیں ہوا روزے، بھول کے جو کھایا بھائی، اب اس کا اپوزٹ سنیں، جان بوجھ کے روزے کی حالت میں کھایا، جان بوجھ کس نے پانی پیا، بالغ تھا، سمجھدار تھا، عقلمند تھا، مجبور نہیں تھا، کوئی اس کو پریشانی نہیں تھی، لیکن بس پیاس سے لگ رہی تھی، جان بوجھ کے پانی بھائی انتظام کریں بزرگوں کے لیے کرسی کا، بھی بوڑھے آدمی میں نہیں بیٹھ سکتے، ان کے لیے دیکھیں دائیں بائیں کرسی ڈھونڈ کے لائیں، نوجوان بچے بیٹھے، جی مہربانی، ہمیں تو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے بھائی۔ اچھا جی، تو بات سنیے جی، تو بھول کر کھانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹا، پینے سے بھی، حتیٰ کہ بیوی کے پاس جمع کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بھول کر ہو جاتا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کھایا اور بغیر کسی وجہ کے، یعنی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اس کی جان نہیں جا رہی تھی کہ اگر یہ روزہ نہیں توڑے گا تو یہ مر جائے گا، یہ تو کیفیت ہی نہیں، لیکن بس پیاسی لگ رہی تھی، تھوڑا سا پیٹ میں درد ہوا بھوک کی وجہ سے، اس نے جب چھپ کر کے چھپ کے کھا لیا اور جان بوجھ کے کھایا، تو میاں تیرا روزہ ہی ٹوٹا، تیرے اوپر 60 روزے لگاتار رکھنے کا شریعت نے جرمانہ بھی ڈال دیا، جان بوجھ کے تیرے روزے ٹوٹے، اللہ کا حکم جان بوجھ کے توڑا ہے، تو ایک توڑا ہے تو 60 رکھنے پڑیں گے۔ اس سے ہمیں نکتے کی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ بھائیو، اللہ کا حکم نہ توڑا جائے، اللہ کا ایک حکم ٹوٹتا ہے زندگی سے 60 برکتیں ایک دم جھڑ جاتی ہیں، حکم نہ ٹوٹنے دیا جائے، اپنی پوری کوشش کرے انسان کہ میری زندگی میں رب کا حکم نہ ٹوٹے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سرما لگانے سے، خوشبو لگانے سے، مسواک کرنے سے، اور اسی طرح آنکھوں میں کسی قسم کی دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
یہ جو پیسٹ کا مسئلہ ہے نا، بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کی جائے، کیوں؟ اس کا ذائقہ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ اگر حلق کے اندر اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آدمی کو رکنا مشکل ہوتا ہے، بھائی سحری کر کے پہلے وقت تھا، انہوں نے سحری کا وقت انہوں نے پہلے پیسٹ کر دیے نہیں، مسواک اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، مسواک کرتے کرتے کچھ اس کے ریشے لکڑی کے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے ریشے وہ کہیں منہ میں رہے اور وہ حلق سے نیچے اتر گئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا آدمی سحری کرتا ہے تو اس کے بعد وہ خلال کرتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا تو یہ مسجد کو آ رہا تھا، راستے میں خلال کر رہا ہے یا ویسے بیٹھا خلال کر رہا ہے تو وہ ہلکا ہلکا کچھ دانتوں میں نکلتا ہے، تو اس کا مسئلہ تو ویسے یہ ہے کہ جو دانتوں میں نکلے تھوڑی موٹی چیز اگر اس نے زبان کے ساتھ اس کو نکال کے اندر نکل لیا تو جائز ہے، باہر چھوڑتے ہوتے بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھ کر پھر نکالنا چاہیے، کیا نکالنا چاہیے؟ پھر نکالنا چاہیے، ویسے بھی کرا تھا۔ اچھا اب اس نے خلال کیا فجر کی نماز کے بعد میں کہتا ہوں تو وہ تھوڑی بہت چیز نکل آئی، وہ زبان سے وہ آدم بنی ہوئی تھی، چھوٹی موٹی نکل تو اس نے نکل لی، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اس وقت تک یہ نکلی جانے والی چیز چنے کے برابر نہیں تھی، اس سے تھوڑی تھی، اگر چنے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے وہ اس نے نکل لی، چاہے جان کر چاہے بھولے سے، روزہ ٹوٹ گیا۔ وضو کرتے ہوئے کلی کر رہے ہیں، کلی کرتے کرتے تھوڑا سا پانی سے بوند سی حلق سے اتر گئی، نہ چاہتے ہوئے اتر گئی، غلطی سے اتر گئی، روزہ ٹوٹ گیا، غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا۔ منہ ہمارا کھانے پینے کا راستہ ہے، اس سے تو بھائی روزے کی حالت میں چاہے کوئی چیز غلطی سے اترے چاہے جان بوجھ کے اترے، روزے کو اس نے ہر قیمت پہ توڑ کے چھوڑنا ہے۔ ناک میں پانی چڑھایا وہ حلق سے ہو کے دماغ سے حلق سے نیچے اترا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اس لیے روزے کی حالت میں کلی احتیاط سے کریں، ناک میں پانی احتیاط سے ڈالیں تاکہ غلطی سے کوئی بوند حلق سے نیچے نہ اترے۔ منہ میں تھوک آ گیا، منہ میں تھوک آ جاتا ہے، بلغم آ جاتا ہے، وہ نکل لیا، کچھ کوئی حرج نہیں۔ اور زکام لگا ہوا تھا وہ بار بار صاف کرنے کی جگہ وہ نکل گیا، کوئی حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ اچھا ایک آدمی نے روزے کی حالت میں دانتوں سے خون آیا، اب وہ خون کو تھوکے، اس نے تھوکا نہیں، نکل لیا، اب روزہ ٹوٹا بھی نہیں ٹوٹا۔ اب فیصلہ کریں گے کہ جو تھوک موجود ہے اس وقت اس کو چیک کیا جائے گا تھوک کر، اگر اس میں تھوک غالب ہے اور خون کا رنگ کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگر خون کا رنگ غالب ہے تو روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب جس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے اسے کرنا کیا ہے؟ وہ روزے دار کی شکل بنائے، سارا دن بغیر کھائے پیے رہے، روزہ تو ہے نہیں لیکن رمضان کا احترام ضروری ہے تو نہ کھائے، اگر کھانا ہی ہے چھپ کے کھائے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ ایک آدمی نے سمجھا کہ میرا جیسے میں نے عرض کیا کہ سرما لگانے سے یا کیا کا مسئلہ بہتر کیا آ گیا، بعض دفعہ سحری میں ہو جاتی ہے طبیعت خراب، کیا آ جاتا ہے، کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ سمجھا میرا روزہ کیا آنے سے ٹوٹ گیا، غلط سمجھا ہے۔ پھر اس نے کہا جب روزہ ٹوٹ گیا تو چلو پھر کھاؤ پیو، اب ٹوٹا ہے، اب کھانے سے ٹوٹا ہے، کیا آنے سے نہیں ٹوٹا۔ ہاں کیا آنے سے روزہ کب ٹوٹے گا یہ ذرا سمجھ۔ اس نے جان بوجھ کر کیا کیا، میں نے انگلی ڈال کے، کوئی طبیعت ایسی بھاری ہو چکی تھی کہ اب اس نے کہا کہ کیا کرے بغیر میری یہ طبیعت نہیں سمجھتی، اس نے جان بوجھ کے کیا کی، ایک شرط ابھی نہیں روزہ ٹوٹا، لیکن وہ جان بوجھ کے کیا اتنی کی کہ منہ بھر کے اب ٹوٹا ہے۔ اگر جان بوجھ کے کی ہے اور تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتی، جان بوجھ کے بھی کہیں کی اور منہ بھر کے بھی کی، اب روزہ ٹوٹا ہے۔ خود بخود کیا جتنی مرضی آ جائے اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک جان بوجھ کر نگل نہیں ہو۔
آدمی نے ڈکار لیا، وہ ڈکار سے وہ کھٹا میٹھا سا ذائقہ آ رہا ہے حلق کے اندر، تھوڑا سا پانی بھی آیا اور خود وہ آٹومیٹک اندر اتر گیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اتنا پانی آ گیا کہ منہ بھر گیا، اب اس کو اتنا اختیار مل چکا ہے کہ اس کو یہ پھینک سکتا ہے، لیکن یہ نہیں پھینکتا جان کر اور نگل لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ جب تم پھینک سکتے تھے تو بھائی پھینکو اس کو روکو اور جا کے باتھ روم میں پھینکو۔ روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، شوگر چیک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جسم میں لگوائیں چاہے رگ میں لگوائیں، ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ڈرپ لگوانا کسی مجبور کے لیے تو جائز ہے، بہتر ہے، یعنی لگوا سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن غیر مجبور آدمی ڈرپ لگا کے روزے کو پاس کرے تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، ہمارا روزہ اس کا نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دمے کا مریض ہے، اس نے انہیلر پہ روزہ رکھا ہے لیکن اب اس کو سانس کی تکلیف شروع ہوگی، اس نے انہیلر کی اس میں دوائی ہوتی ہے تو یہ منہ کے راستے سے دوائی اندر جا رہی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، آکسیجن خالص لینے کی ضرورت پڑ گئی روزے کی حالت میں، خالص آکسیجن جب لیتے ہیں آپ فضا میں ہے، خالص آکسیجن لے رہے ہیں، کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ اس کے سلنڈر کے ذریعے سے خالص آکسیجن لے لی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں اگر کسی میڈیسن کو داخل کر دیا گیا اب ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح کان میں کوئی دوائی ڈالی، ہماری جو نئی تحقیق ہے ڈاکٹروں کے مشورے سے مفتیان نے جو فتویٰ کر دیا ہے نئی تحقیق پر کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہمارے پرانے مفتیان جو ہیں وہ بہرحال کا روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ دیتے تھے۔ لیکن کان میں اگر تیل ڈالا جائے، کان میں درد ہو رہا ہے، وہ ہماری عورتیں جو تھوڑا سا چمچ میں تیل گرم کر کے کان میں ڈال دیتی ہیں، تو روزے دار بالغ کے کان میں تیل ڈالا گیا اور وہ اندر اتر تو وہ محسوس بھی ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ بات نہاتے ہوئے کان میں پانی چلا جاتا ہے تو وہ بندہ جب تھوڑا سا جھک کے اس طرف کو جھک کے اور تھوڑا سا جمپ لے کے باہر آ جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں ہر طرح کی دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا جی، اسی طرح روزے کی حالت میں آدمی کی مستورات لیڈیز جو ہیں یہ لپسٹک لگا تو اس کا اگر ذائقہ حالت میں نہیں اترا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لپسٹک لگانا جائز ہے۔ اچھا، میاں بیوی آپس میں لیٹے اور اس کو کنارے کی یہاں تک تو اجازت ہے، لیکن جوانوں کو بچنا چاہیے۔ لیکن اگر اس لیٹنے میں کوئی رطوبت آ گئی تو ابھی روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ سوتے ہوئے احتلام ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، میاں بیوی کے لیٹنے سے احتلام ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا، ہاتھ سے طاقت ضائع کی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ ان پر کیا ہے؟ ایک روزہ کی قضا ہے، کفارہ نہیں، 60 روزے۔ اچھا، بعض احباب ایسے ہیں جو بیمار ہیں، روزہ رکھ نہیں پاتے، بوڑھے ہو چکے ہیں، یا بیماری ایسی ہے کہ وہ اب روزہ نبھا نہیں پاتے، ایسی بیماری ہے، شوگر کی اب ہو جاتی ہے، وہ نہیں روزہ نبھا سکتے، تو ایسے حضرات کے لیے شریعت میں فدیے کا راستہ رکھا ہے کہ جو دیانتداری سے روزہ نہیں پورا کر سکتا، ایسا بیمار ہے، ایسا بڑھاپا آ چکا ہے، تو وہ اس کے لیے پھر کیا ہے؟ فدیہ ہے۔ اور یہ فدیہ تب دینا ہے کہ یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے نا، یہ بعد میں بھی ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ ایک جوان ہے، وہ وقتی طور پہ بیمار ہے، رمضان اس کا بیچارہ کا سارا ہاسپٹل میں گزر گیا، وہ بیڈ پہ ہی رہا، وہ روزے نہیں رکھ سکا، یہ بچہ نوجوان فدیہ نہیں لے سکتا روزے کا، اللہ نے اس کو صحت دے دیا، انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو گیا بعد میں، اور ماشاءاللہ اپنے ساری روزمرہ زندگی میں کام کرنے لگ پڑا، تو اب یہ پورے مہینے کے روزوں کی قضا کرے۔ ہاں، اس میں اختیار ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ اگلے مہینے سے قضا شروع کرے،
دسمبر جنوری فروری کے ٹھنڈے دنوں کے روزے رکھیے، اور لگاتار رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دو دو چار چار کر کے رکھ لے، ایک ایک کر کے رکھ لے، 2 دن چھوڑ دے کے رکھ لے، 1 دن چھوڑے کے رکھ لے، جیسے اس کو سمجھی ہو، روزے پورے کرے۔ فقط بیماری کی وجہ سے فدیہ نہیں دیا جائے گا، بیماری ایسی ہے کہ اب آئندہ صحت ہونے کا توقع ہی ختم ہو چکی ہے، جیسے بڑھاپا یا بعض شوگر کے ایسے مریض کہ جو بیچارے وہ لگاتے ہیں انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور مسئلہ ذہن میں آ گیا، مسئلات بھی ہیں سن رہی تھے، اگر کسی خاتون کو سحری کھانے کے بعد، سحری کا وقت تھا 4:57 اور 5 بجے اسے مینسز شروع ہو گئے، روزہ ختم ہوتا، افطاری کا وقت ہے 6:20 اور 6:18 پہ مینسز شروع ہوئے، 17 پہ شروع ہو گئے، تو یہ والا روزہ بھی ختم ہو گیا، اس کی قضا اسے کرنی ہوگی۔ دوران روزہ اگر حیض آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ان روزوں کے بعد میں پھر ان کو نوٹ کرنا چاہیے، اور بعد میں 11 مہینے ہوتے ہیں ٹھنڈے دنوں میں اپنے روزے پورے کر لینے چاہیے، اور لیڈیز کو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو فدیے کی بات چلی، تو بھائی فدیہ کون دے گا؟ کہ جو ایسا بیمار ہے کہ جس کے پوری زندگی بقیہ زندگی میں صحت ہونے کی امید نہیں ہے، تو یہ شخص اب فدیہ دے گا۔ اب فدیہ دینا ہے، اپنی حیثیت کے مقرر فدیہ دے۔ شریعت میں 4 چیزیں فدیہ میں رکھی ہیں۔ ایک یہ گندم کی قیمت، 2.25 کلو گندم کی یا اس کی قیمت، وہ آج کل کے اعتبار سے 28 روپیہ بن رہی ہے تقریباً، یا پھر جو 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت، وہ آج کل کے اعتبار سے تقریباً 450 روپیہ بن رہی ہے، یا پھر 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت ایک روزے کا فدیہ، وہ آج کل کے اعتبار سے تقریباً 1500 روپیہ بن رہی ہے، اور یا پھر کشمش آج کل کے اعتبار سے تقریباً 6000 روپیہ بن رہی ہے، 3.5 کلو کی قیمت، تو کروڑ پتی کو تو کوئی فدیہ بھی 6500 ایک روزے کا دیتا ہے۔ اللہ نے سب کروڑ پتی بنایا، یا اس کو میں لفظوں میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ بھئی جو ہمارے گھر میں سحری اور افطاری پہ خرچہ ہے بندے کا، وہ فدیہ ہے، سیدھی سی بات۔ کسی کے گھر میں سحری افطاری کا خرچہ 500 روپیہ ایک بندے کا، اور کسی گھر میں روزہ ہے، اور وہی فدیہ بھی ہے تیرے روزے۔ یا پھر اپنے کسی کو دے دو صبح کا اور شام کا کھانا تیار کر کے دے دو، ایک آدمی کا پیٹ بھر کے دے دو، کون سا دینا؟ جو تمہیں اللہ کھلا رہا ہے وہ دینا، خود تو اچھا کھایا بس ٹکا دیا، تو یہ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ بس پھر اسی کو راضی کرنا ہے، معاملہ بالکل کلیئر ہے، آسان ہے۔ اچھا بات وہ کہتے ہیں کہ فدیے میں فلاں کو روزے رکھوا رہا ہوں، بھائی وہ اپنے روزے رکھ رہا ہے، تیرے تھوڑی رکھ رہا ہے۔ روزہ ہر بالغ مسلمان پہ بذات خود فرض ہے، کسی غریب کو، کسی کام کرنے والے کو روزہ رکھوانا ثواب کا کام ہے، فدیے کے طور پہ نہیں رکھوایا جا سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ غریب آپ کے بارے میں بے شک کام کرنے والے ہیں، کام کرنے والی ہیں، آپ فدیے کے رقم ان کو دے دیں، وہ اس سے روزے رکھیں، اس سے کپڑے سے خرید جو بھی کریں، وہ تو ان کی مرضی ہے۔ فدیے کی رقم وہاں دی جا سکتی ہے جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو لہٰذا فدیہ ہر جگہ ایسی جگہ پہ لگ سکتا ہے۔ اور اسی طرح فدیہ دینا کب ہے؟ فدیہ دینا بھائی رمضان شروع ہونے کے بعد، رمضان سے پہلے نہیں رمضان کا فدیہ۔ مجھے تو پکا ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں روزے رکھ سکتا، میری بیماری مجھے اجازت دے رہی روزے رکھنے، نہ میں آئندہ رکھ سکتا، تو چلو رمضان سے پہلے ہی میں غریب آ گیا دروازے پر تو اس کو فدیے کی رقم دے دوں، نہیں، وہ رقم بھی تو صدقہ ہے، فدیہ نہیں ہے۔ رمضان شروع ہونے کے بعد فدیہ دیا جائے، بھلے پورے رمضان کا دے دیں۔ اچھا ایک آدمی نے فدیہ جو ہے وہ لیا ہے کیونکہ وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا تھا نا، اللہ کی شان، اللہ نے اس کو صحت دے دی، اس کی شوگر ختم ہو گئی، اس کی وہ بیماری ختم ہو گئی، اللہ نے اس کو صحت دے دی۔ حالانکہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ یہ تو صحت مند ہونا مشکل ہے، لیکن اللہ نے اس کو صحت دے دی اور وہ روزہ رکھنے پہ قادر ہو گیا۔ تو
تو جو اس نے فدیے دیے تھے نا وہ صدقہ ہو گئے سارے. اب وہ روزہ جتنا اس نے بیماری میں روزے نہیں رکھے تھے وہ روزے رکھنے پڑے گے اس کو. کیوں؟ کیونکہ وہ روزہ رکھنے پہ قادر ہو گیا ہے. یہ فدیے کا مسئلہ اس طرح ہے. یہ نہیں ہے وہ تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی آج کا فدیہ دے کے بس اپنی جان چھڑا لے، ایسا نہیں. روزہ فرض ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اور بھائی قرآن پاک کو سنیں. یہ جو ماحول بن جاتا ہے نا 8 پڑھ کے نکلنے کا، 8 خرابی ہے یا 20 خرابی ہے، یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، اس کو چھوڑیں. کسی نے پوچھا مولوی صاحب 8 خرابی ہو جاتی ہے؟ ہم کہاں ہو جاتی ہے اور 12 رہ جاتی ہے. 8 ہو جاتی ہے، 12 رہ جاتی ہے. یہ مسئلہ چھوڑے. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے قرآن سنا پورا تو نہیں سنا. قرآن پورا سننا ہے بھائی. یہاں 8 میں پورا قرآن پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، وہاں جا کے پڑھو نا. قرآن پورا سنا. 20 میں منزل پوری پڑھی جاتی ہے، 20 میں منزل پوری سنی. اب 8-10 سن کے نکل جانا، آدھی منزل سنی آدھی نہیں. بھائی یہ سننا رب کو بڑا پسند ہے. یہ حالت رب کو بڑی پسند. اس وقت سب سے بڑی نعمت تراویح ہے. تراویح کے وقت میں قرآن سنا جا رہا ہے. آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، تھک گئے بیٹھ کے پڑھیں. کوئی بات نہیں، قرآن کی منزل سنیں. شفاء للناس. قرآن کانوں سے اندر جاتا ہے نا، بیماریاں باہر آتی ہیں. کتنی پریشانیاں کرو گے، کتنی ٹینشنیں ہم لے کے چل رہے ہیں. اس کے نکالنے کا راستہ تو رب نے رکھ دیا ہے. تراویح کی شکل میں قرآن کا سننا، اور وہ سنا نہیں جا رہا. وہ دعائی پوری نہیں دی جا رہی. آدھی دعائی دیتے ہیں، آدھی دعائی دینے سے کیا فائدہ ہوگا بھائی. اس لیے آخری گزارش یہ ہے بھائی، عرش پر اٹھانے والے فرشتے آپ لوگوں کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں. آج کا اپنا وقت بڑھائیں دعا کا، کچھ وقت لگائیں دعا. کوئی 15 منٹ گھڑی دیکھ کر ہی مانگ لیں، اس میں سب کچھ مانگ. دنیا بھی مانگے، آخرت بھی. فلسطین والوں کے لیے خوب کوشش فرمائیں. اگلا جمعہ ہمارا انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل پر ہوگا انشاءاللہ. زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے میں انشاءاللہ اگلا جمعہ زکوٰۃ کے مسئلوں پر بیان کروں گا. آپ سے گزارش ہے کہ 1 بجے تمام تشریف لائیں تاکہ ہم ساری بات شروع سے سنیں. اللہ